اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجا، یعنی نبیوں کو ماننا اسلام ہے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، قاتلا اس کا معنی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے۔ ماہو ربیون کا معنی کریں۔ ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔ خدا، اس کو بند کریں یار۔ ماہو ربیون، ربیون کا معنی کیا ہے؟ بہت سے خدا والے، اللہ والے، بہت سے اللہ والے۔ اب دوبارہ وقائین کا معنی لیں گے کہ جہاں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ والوں کو بھی اللہ نہیں بھیجا ہے۔ اللہ والوں کو بھی، یہ بول دیں سارے ذرا، اللہ والوں کو بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا دین نہیں مکمل ہوتا جب تک بندہ نبیوں کے ساتھ اللہ والوں کو نہیں مان لیتا۔ دیکھیں، پیغام تو آپ کو 11ویں شریف کا مل گیا ہے۔ اب میں اگر آپ کہیں تو ساری رات بھی اس طرح پڑھ سکتا ہوں، ورنہ جملہ تو یہی ایک آپ کے لیے کافی ہے کہ جیسے نبیوں کو ماننا ضروری ہے نا، ویسے اللہ والوں کو بھی ماننے کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، وہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے۔ اب کریں جی صراحتاً، قاتل معہ ربیون کثیر۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا۔ ٹھیک ہے، انبیاء دین کے لیے لڑتے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔ جو اللہ والے تھے ان کے ساتھ تھے، یعنی اللہ والے بھی دم نہیں کرتے رہے، صرف ختم نہیں دیتے رہے، بلکہ لڑتے رہے ہیں اللہ والے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ والے صرف دم کے لیے ہیں؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے رکھے ہوئے آپ کے ختم کے لیے اللہ والے نہیں۔ اللہ والے پورے پہلوان ہیں، آیت میں ڈنڈی پٹی قائم ہے اللہ والے قرآن کی آیت میں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی لڑائی کبھی بھی پرسنل نہیں ہوئی، وہ جب لڑے ہیں نبی کی وجہ سے لڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے خدا کا کلام کہ جو بندے نبی کی عزت کے لیے لڑتے ہیں نا، بندے انہیں مانے یا نہ مانے، قرآن انہیں اللہ والا کہتا ہے۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جو بندے نبی کی عزت کے لیے لڑتے ہیں نا، بندے تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اپنی لڑائی نہ ہو ان کی، اپنا ویر نہ ہو کسی کے ساتھ، جو نبی کے لیے لڑتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایک دربار ہے ٹکسالی میں، داتا صاحب، اللہ آپ کو لے جائے، لاہور میں ہے، کیا نور ہے، کیا اسپرچویلٹی ہے، کیا روحانیت ہے، کیا برکتیں، کیا رحمتوں کا نزول ہے۔ اچھا، اس سے آگے تھوڑا سا نکلے نا جی، تو آگے ہے چبرجی چوک۔ چبرجی کراس کریں نا تو مزنگ سے پہلے ایک قبرستان ہے، میانی صاحب کا قبرستان، اس کے اندر ایک دربار ہے چھوٹا سا، لیکن جو رنگ داتا صاحب کے دربار پر ہے نا، وہی رنگ اس کے دربار پہ ہے، جو نور وہاں پہ ہے وہی نور وہاں پہ ہے۔ اب میں نے بڑا غور کیا ہے، وہ سید ہے، وہ مستری ہے، وہ عالم ہے، وہ مزدور ہے، وہ ممبر اور مصلی اور کتب اور کتابوں کی دنیا کے بندے ہیں، وہ بیلچے والا ہے، لیکن یہ مقام ایک جیسا کیسے نظر آ رہا ہے؟ پتہ چلا وہ ممبر پر محمد کے لیے لڑتے رہے، وہ ایک ہی رات میں ایک ہی برچھا مار کے لڑ کے چلا گیا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
نبی کی عزت کے لیے جو لڑتا ہے نا، اس نے درس نظامی نہ بھی پڑھا ہو نا، اللہ اسے کہتا ہے یہ اللہ والا ہے بھائی۔ یہ کون ہے؟ اللہ والا۔ چلیں جی آگے آیت پڑھائیں۔ وقائی من، آپ کو سمجھ آ گئی دو باتیں آیت میں سے؟ دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ والوں کو ماننا بھی۔ یہ کیا سنیوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نہیں، یہ قرآن جس کے گھر میں ہے اسے ماننا پڑے گا اللہ والوں کو۔ بولیں جواب دیں جناب، اسے اللہ والوں کو ماننا پڑے گا، اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی جناب۔ اللہ والوں کے بغیر مسلمان کی جان چھوٹ سکتی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب؟ یہ آپ کے سامنے قرآن ہے جناب، آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے پسند کا ترجمہ پڑھیں۔ اچھا، اب اللہ والوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ ان کا ذاتی ویر نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، وہ نبی کی عزت پر پہرے دار ہیں۔ بولے نہیں میرے ساتھ، نبی کی عزت کے پہرے دار ہیں۔ دیکھیں انبیاء کو جو معجزات ملتے ہیں نا، توحید کے پہرے کے لیے ملتے ہیں۔ توحید کے پہرے دینے کے لیے نبیوں کو معجزات ملتے ہیں۔ یہ جو ولیوں کو کرامتیں ملتی ہیں نا، ان کی ذات منوانے کے لیے نہیں، نبی کی عزت پر پہرے کے لیے ملتی ہیں۔ کلیئر ہو گیا نا جی بات؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَقَيِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا، تو نہ سست پڑے۔ مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، لق بن کے رکھ دینے، سست نہیں پڑتے۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی۔ ہاں جی، کہاں آنے والی مصیبتیں؟ ذرا سارے بولیں جی، پھر بولیں جی۔ یہ اللہ کی راہ ادار ہو گیا آپ کے ساتھ، اور یہ میرا وعدہ رہا، میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کے ساتھ آپ کے پاس آیا، آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ آپ کا موضوع ہے اللہ کی راہ۔ آپ کا موضوع کیا ہے؟ اللہ۔ دیکھیں اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے، اللہ چلتا پھرتا نہیں، راہ ہوتا ہے چلنے پھرنے والوں کا۔ تو جب خدا چلتا پھرتا نہیں تو اس کا راہ کہاں سے آ گیا؟ خدا تو چلتا پھرتا نہیں نا جی، تو راہ تو ہوتا ہے نا چلنے پھرنے والوں کا۔ تو جب وہ چلتا پھرتا نہیں ہے تو پھر اس کا راہ کتوں آ گیا جی؟ تو اب یہ کون سی مسجد پاک ہے؟ مسجد انجمن انفیہ رضویہ۔ تو یہ میں آ گیا ہوں یہاں تک، کوئی راہ ہے جو مجھے اس مسجد تک لایا؟ پتہ چلا جو جس کو جس تک لائے وہ اس کا راہ ہے۔ آپ نہیں بولے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جو جس کو جس تک لائے وہ اس کا راہ ہے۔ بندے کو جو خدا تک لے آئے وہ خدا کا راہ ہے۔ چل اس کو پھر کھولیں گے جی، اس پہ فی سبیل اللہ پہ آپ سے بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا، نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ والوں کی۔ محفل کن کی ہے؟ اللہ والوں کی۔ محفل کن کی ہے؟ تو اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر سست پڑتے نہیں ہیں، اور نبی کی عزت کے پہرے دار ہیں۔ نبی کی عزت کے پہرے دار ہیں۔ اچھا جی آگے پڑھیں جی۔ راہ میں انہیں پہنچی اور وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے۔ کمزور نہیں ہوئے، دبے نہیں، دبے نہیں اللہ والے، اللہ والے دبتے نہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، اللہ والے دبتے نہیں۔
پتہ ہے اکبر بادشاہ کے ساتھ ایک اللہ والے کا پھڈا تھا نا، یار پڑھا لکھا مجمع ہے، میں کسی چاکی تے نہیں آیا نا. اب فیصل آباد کے صدر کے بندوں کو بھی مجھے بتانا پڑے گا تو پھر میں پنڈ میں کیا کروں گا. جناب امام ربانی کا پھڈا تھا اکبر بادشاہ کے ساتھ. ربانی ربیون، ربانی ربیون، آیت میں ربیون کا لفظ آیا نا، تو اللہ والے کا پھڈا پڑ گیا نا بادشاہ کے ساتھ. اب ساری دنیا کے اس وقت کے سرکاری مولوی اکٹھے ہو گئے. ان کا اکبر ساری دنیا تجھے آ کے یوں سلام کرتی ہے اور ربانی یوں آتا ہے تیرے پاس. کوئی انتظام کر وہ اللہ والا ایسے ہو جائے. اس نے کہا میرا دروازہ اکھیڑ دو، دروازہ اکھیڑو، چھوٹی جی کھڈی بناؤ، ایک چھوٹا جا دروازہ لاؤ، چھوٹا ہے دروازہ لگ گیا بلاؤ ان امام ربانی. ان امام ربانی آؤں گے تو پھر اینج آؤں گے نا، اینج دو ایچ آئیں گے. میرے سامنے تختے وہاں تو پھر میرے سامنے اینج ہوں گے نا. اور کہتے ہیں وہاں داؤف وہ دبتے نہیں، وہ دبتے نہیں. امام ربانی جب آئے اکبر بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی الماری تھی، وہ چھوٹی سی ہے کیا اسے کہتے ہیں کھڑکی تھی. ربانی اس طرح آنے کی بجائے نہ یوں آئے. پہلے سیدھا سیدھا ہوا دیا، اس کے منہ مارے پیر. اللہ والے دبتے نہیں. وما داؤف وما ثقات اللہ یحب صابرین. میں نہیں پڑھا ابھی، میں صابرین نہیں پڑھا. واللہ یحب، اور نہ کمزور ہوئی نہ دبے، اور اللہ کو محبوب ہے. اللہ کہتا ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ بندے میں نے تمہیں منوانے ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں. یہ بندے میں نے تمہیں منوانے ہیں اور تیری خیر، اور تو بھی تو آ گیا. واللہ یحب، یہ بندے اٹینشن پلیز تھوڑا ہے. آپ آج کے 2 منٹ پہ آیت شروع ہو گئی ہے، اسی آیت پہ رہنا ہے اور اسی پہ بات کر کے چلے جانا ہے. واللہ یحب، اللہ والے وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ والے وہ ہیں جن کے ساتھ بول دیں سارے گھر. اللہ والے وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ. صفت کیا ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں جی، آپ میری طرف، آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. صفت کیا ہے ان کی اللہ والوں کی؟ واللہ یحب الصابرین. اللہ ان ولیوں سے یعنی اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ خدا سند دیتا ہے جو اللہ والا ہو جائے نا اس کے وجود میں صبر آ جاتا ہے. اللہ والے وہ ہیں جن کے وجود میں صبر آ جاتا ہے. چلے جی تیاری کرائیں گے ابھی تو تھوڑی. اللہ کہتا ہے استعینوا، تم بھی مجھ سے مدد مانگو. تو مالک مدد دے دے میں نا. بالصبری، اللہ والوں کی صفت وجود میں لاؤ، صبر والے ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں. لو جی صبر والوں کی اللہ مدد کرتا ہے. یہ یاد اسی بیان ہو رہی ہے، صبر والوں کی اللہ بولے صبر والوں کی اللہ. تو پھر ساری کر لو. اللہ مانتا ہے انہا لکبیرۃ. کیا مانا اس کا؟ اونچا بولو. بے شک صبر مشکل ہے، آسان نہیں ہے صبر. اور بولو سارے صبر آسان نہیں ہے. تو مالک پھر چھوڑ دے، آسان نہیں ہے. اللہ مانتا ہے الا علی الخاشعین. ہاں جی، جس کا دل اللہ کی طرف جھک جائے نا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. کیا بیان ہو رہا ہے جی؟ اللہ والی بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے جی؟
باقی ساری خطیں چھوڑ دیں. فو پہ بات نہیں رکے. مستقانو پہ نہیں رکے نا, قاتلا ماہو پہ نہیں رکے نا, آخری لفظ پہ رک گئے ہیں. اللہ والوں میں صبر ہوتا ہے. بولو سارے, اللہ والوں میں صحیح 75 نمبر آیت ہے 25 نمبر سورہ کی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اللہ کہتا ہے جنت میں ساری کوٹھیاں ہیں, لیکن جو سب سے بڑی کوٹھیاں ہیں نا, میں نے صبر والوں کے لیے. صحیح شاہ صاحب سورہ نحل میں 96 نمبر آئے, ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے. آگے اونچا بول رہی آپ. ہاں کیا مانا ہے سر؟ جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم ہوگا نہیں. آگے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. خدا نماز کا بھی اجر دیتا ہے, روزے کا بھی اجر دیتا ہے, حج کا بھی اجر دیتا ہے, زکوٰۃ کا بھی اجر دیتا ہے, لیکن احسن اجر کون سا چیز ہے؟ ترتیب. ڈگری کون سی ہے؟ Superlative. There are 3 degrees in every language. Positive, comparative, the last degree is the most important degree. Superlative. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اللہ بادشاہ کہتا ہے میرے خزانے میں جو سب سے بڑا اجر ہے میں نے صبر کا رکھ دیا. بیان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ والے. بولو کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ والے بیان ہو رہا ہے جی, اللہ والے ہیں نا جی, ان کو ماننا پڑے گا بھائی, جان نہیں چھوڑ سکتی آپ. سورہ زمر کی 39واں سورہ کی 10ویں آیت میں ہے, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا. حضرت بول رہے ہیں, آپ چپ بیٹھے. احسنوا فی ہذہ الدنیا, یہ کیڑا ٹاپ کر کے یونیورسٹی ہے, کمال ہے یار, چلو ٹاپ کی طرف. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع. آگے انما اجرہم بغیر حساب. پہلے ساری آیت پڑھ لیں. محمد جی مومنوں سے کہہ دیں زندگی میں جو بھلائی کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ کی زمین تنگ پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ترقی قائم کر کے تمہارے اعمال کھول کے جنت اور جہنم کا فیصلہ خدا قیامت والے دن کرے گا, لیکن میزان قائم کرنے سے پہلے اعلان کرے گا صبر والے جنت میں چلے جو ہم نے حساب بعد میں شروع کر دیا. بات کن کی ہو رہی ہے؟ 11ویں شریف کا ختم لے گیا ہے, اور بتانا ہے قرآن میں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. جان نہیں چھوٹنی فیصلہ باد والوں, نہ کسی سنی کی, نہ دیوبندی کی, نہ وہابی کی, نہ حدیث کی, نہ شیعہ کی. اللہ والے تے سر تے پڑے. بولو بادشاہ, اللہ والوں کو ماننے کے بغیر جان چھوٹ سکتی نہیں. اب میں کون سی آیت ہوں؟ سورہ آل عمران لے لوں, تیسرا سورہ ہے, 120 نمبر آیت لے لوں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بہا. آپ چپ ہیں. ان تمسسکم, اگر تمہیں پہنچے, حسنہ کوئی فائدہ, ان تمسسکم حسنہ تسؤہم تمہارے شریکوں کو بہت برا لگے, وَإِن اور اگر تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ تمہارا نقصان ہو جائے, یفرحوا بہا راضی ہوندے نے تواڈے شریک تواڈے نقصان تے. تے مالک یہ تے گل ٹھیک ہے, تے پھر اسی کی کریے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر دا ول سکھ لو, لا یضرکم کیدہم شیئا. مجھے میرے جلال کی قسم ہے صبر والے کا شریکہ وال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا. بات ہے اللہ والوں کی. بات کیسی ہے؟ اللہ والوں کی بات کرنا اور ہوتا ہے اور اللہ والے کر کے بھیجنا اور ہوتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟
اب اسی سورہ سے 125 نمبر آیت پڑھ لیں, اسی سورہ آل عمران سے 125 نمبر آیت پڑھ لیں. بلا ان پیر جی تسی ایک منٹ ٹھہرے ہو, انہوں کچھ کر لیندے ہو, اچھا بول سکی جا. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ترجمہ دیو. اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص تقوی اختیار کرے گا اور اپنے وجود میں صبر لے آئے گا, اللہ کی طرف سے جب بھی اس پہ مصیبت آئے گی, ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے, سارے دشمن ایک وقت میں اٹیک کر دیں, خدا فرشتوں سے کہتا ہے تسبیحاں چھوڑو, صبر والوں کی مدد کرو. جا فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ والوں کی مدد کرتے ہیں. فرشتے صبر والوں کی یہ مولویاں تراویاں ہی پڑھ چھڑی آیت ساری, یہ اللہ دے ہوندے ہیں, فرشتیاں دی مدد دی کی لوڑ تھی, اللہ مدد کرے نا. تے جے سارے مولوی چپ نے کہ فرشتے مدد کر سکدے نے, تے پھر جے درود دی تسبیح کرن والے مدد کر سکدے نے, تے جنہاں دے اوتے درود وہ نہیں کر سکدے. کیا مجمع ہے یار, جان نو دل نہیں کردا پیا, لیکن ادھا گھنٹہ لنگ گیا تھا گل دیا. آپ کو سمجھ آ رہی یار گل ایویں کہ گل صبر اور اللہ والیاں دی چھڑ جائے تے غوث دی گل آوے تے حسین دی نہ آوے, گل جچدی تے نہیں. ان کڈیے پھر امام حسین دی کو گل تسی کڈیے کہ کوئی نہ, کتھے کڈی دسو, کیڑی عذاب نہ رہن دیو, ادھر نہیں جانا. سورہ دہر کر لو, یہ 31 آیتاں نے جڑیاں اللہ نے مولا علی دی شان نازل کیتیاں نے. 31 آیتاں نے جڑیاں اللہ نے امام حسن دی شان وچ کلیاں نے. 31 آیتاں نے جڑیاں اللہ نے امام حسین دی شان وچ کلیاں نے. ہن جڑا چپ رہیا نا انہاں چوں میرے دل دی میں تکلیف ہوئے گی دل دے اوتے. 31 آیتاں نے جڑیاں اللہ نے محمد دی دی زہرا دی شان وچ کلیاں. پڑھ لو نا, پڑھو, ہلو پڑھ لو نا. کتی آیتاں اللہ نے مصطفیٰ دی دی زہرا دی کوٹھی چ جھاڑو دین والی دی شان وچ کلیاں. ان 31 نہیں پڑھنی, تسی بیٹھے رہو نا جی, اور تسی بیٹھے رہو نا جی. 8ویں پڑھ لینے, 8ویں تو پڑھ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جلدی جلدی وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ترجمہ دیو. اور کھانا کھلاتے ہیں ان کی محبت پر. لو جی 3 دن تے 3 راتاں ہو گئی نے تے بی بی پاک کچھ نہیں کھادا, اور روزہ رکھ لیندے نے نفلی, تے شام نو لنگر کھول دینے نا تے باہروں کنڈی کھڑک دی, افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے وارثان جنت دروازہ کھولو, سنیا جنوں کدھروں ککھ نہ لبے نا, اس بوئے تو بھی خالی نہیں جاندا. انا یتیم فی المدینہ, میں بھوک لگی ہے تے یتیم ہاں تے مدینے دائیاں تے بھوک بڑی لگی ہے. اچھا بھئی اٹھ کے نا سارے ٹبر دا پارسل ہویا ہے لنگر. بندہ ایک منگن آیا ہے تے 3 دن تے 3 راتاں سارے ٹبر دا لنگر پارسل ہویا ہے. ایک روٹی تے سالن رکھ کے بھی دیتا جا سکتا سی نا, لیکن قرآن اندر 3 دن پورے ٹبر دا پارسل ہویا ہے تاکہ زمانے نو سمجھ آ جائے علی دے بوئے تو اپنے لی منگیے ساری خاندان دا لب جاندہ ہے. ہون جناب ہون ترجمہ دیو جی شاید دا. اور کھانا کھلاتے ہیں ان کی اس کی محبت پر. اللہ فرماتا ہے محبوب تیری دی میرے پیار اچ کھانا وانڈ دی ہے پہ, تیرا علی میرے پیار اچ کھانا وانڈ ہے پہ. اچھا انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ کسی پر مہربانی کرے تو اس کا دل ہوتا ہے مجھے شکریہ کہو, تھینک یو کہو. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم. کون کہتے ہیں؟ آل محمد. کن سے کہتے ہیں؟ لنگر کرنے والوں سے, یتیموں سے. کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں,
تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں یعنی مانگتے. علی یتیموں سے کہتے ہیں لنگر کرو، ہم سے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے یہ لنگر تمہیں شکریہ یا جزا کے لیے نہیں، یار کی رضا کے لیے کرا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. تو انہیں اللہ نے اس دن کی شر سے بچا لیا. اچھا بس، اور انہیں تازگی اور شادمانی دے دی. سرور دا معنی ہو گیا دا مطلب ہے شادمانی. اوے اللہ پہ اندے قیامت دا دن بڑی مصیبت دا دن ہے، پر زہرا بھی سرور اچ نے، علی بھی سرور اچ، حسن بھی سرور اچ، حسین بھی سرور اچ، نبی دا خاندان سرور اچ. میرے سردارو تسی انٹرنیٹ تے نہ گوگل تے لکھنا ہے قیامت کی ہولناکیاں فی القرآن، قرآن میں قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں، واہ واہ ساری آیتاں آ جان گیاں. اودے چ ایک آیت آئے گی تواڈے حلق جڑے نے وہ پلٹ کے باہر کلیجے باہر آؤں گے منہ نو، تواڈے بچے جڑے نے وہ بڈھے ہو جان گے. مارج دے اندر آیت آ جائے گی 50,000 سال دا دیہڑا ہوئے گا، یعنی اکھاں پٹھیاں ہو جان گیاں. اے جڑے پہاڑ نے اے روح انگر روئی انگر اڑدے پہ، یہ ساریاں گلاں ٹھیک نے، قرآن نے بڑا سخت دینے، پر اے بھی قرآن ہے کہ علی سرور چے. بولے نہیں میرے ساتھ نہیں، تسی مولا علی دے اتے چپ کر گئے ہو نا. سا لے لو ایک واری تھک نہ جاؤ. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ اندے قیامت ال دن سونے دی زین دے اتے جواہرات سیٹ کر کے وی آئی پی سواریاں سجا کے نا متقیاں نو بڑے پروٹوکول نال میری بارگاہ چ لے آیا جائے گا. تے جتھے متقیاں دا اتنا پروٹوکول ہے، علی تے امام المتقین ہویا نا. اللہ دی قسم مجمع ہو جائے رات ساری پڑھن نو دل کردا ہے پیا، لیکن مجبوری ہے کہ جلدی نال کسی منزل تک آگے بھی وہ 3 گھنٹے دا سفر ہے تے ہن پتہ نہیں راج کنیاں گپاں مارنیاں پینیاں نے. میں کی پیانا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. اگے کی ہے وجزاءہم بما صبروا جنۃ وحریرا. جناب تو اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا، انہیں تازگی اور شادمانی دی، ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑوں کے سلے میں دی. اللہ فرماندا ہے محمد میں تیری اولاد نو جنت دا وارث بنا دیتا ہے نا. مالک وجہ فرمایا تیرے ٹبر ورگا صبر کاری کوئی نہیں سکتا. یہ بات ہو رہی ہے کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ والوں کی. اللہ والوں کی ایک صفت پر بات چھڑی ہے، یہ علی کا صبر ہے. صدیق اکبر کا کون پڑھے گا؟ اچھا نہیں پڑھنا، میں سمجھے سی پڑھنا ہے تو سبحان اللہ پڑھو. پھر صدیق اکبر کا کہاں سے پڑھو گے؟ سورہ رات کھول لو، 13 نمبر سورہ نکال لو، 19 نمبر آیت پڑھ لو، 20 نمبر آیت پڑھ لو، 21 نمبر آیت پڑھ لو، 22 نمبر آیت پڑھ لو، 23 نمبر آیت پڑھ لو. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق من هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین اگر رکھو انگلی کتے وے اعمی اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. یہ ترجمہ میں کر لاں جی تسی اجازت دیو. اللہ اندہ سنو ہے جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے گا. جنات عدن یدخلونہا ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ علیہم من کل باب. بسنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا بیبیوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر. اللہ فرماتا ہے نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ، حاجی کے لیے ایک دروازہ، روزے دار کے لیے ایک دروازہ، صبر والا بہشت کی طرف قدم بڑھائے گا. اللہ ملائکہ سے کہیں گا سارے پھاٹک کھولو جنت کے. محمد فرمایا جس کے لیے سارے پھاٹک کھولیں گے وہ یہی تو ہے ابو بکر. جسے سمجھ آئی ہے صدیق اکبر کی. بھائی بولو نا. اب ایک آخری بات کریں اور آپ سے اجازت لیں. 8 بجے میں نے آپ سے مائک لے لیا تھا، 33 منٹ ہو گئے ہیں. 15 20 30 آیتیں ہم 15 آیتیں 16 ہم پڑھ چکے ہیں. بقیہ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی.
نہیں سبحان اللہ نہیں اکنا، نہیں یہ نہیں سمجھنا کہ میں رک جاؤں گا، میں رک نہیں سکتا. ایک ترجمہ صبر کا کریں پھر چلیں. صبر کا ٹرانسلیشن کریں کہ یہ صبر ہوتا کیا ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، صبر ہے وہ کیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَهَا، حامی سجدہ 41واں سورہ ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْأَبْصَارُ، وَلَئِنْ أَذَقْنَا، سورہ ہود ہے 11واں سورہ ہے. نکالیں پھر 11ویں سورت 11ویں آیت پھر 11ویں آ گئی، پھر سے آسانی ہوگی جناب. سن لو میرے سرداروں، انشاءاللہ پھر آؤں گا آپ کے پاس اور ڈیٹیل سے آ کے خطاب ہوگا. آج اختصار کی حاضری کو کافی سمجھیے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. جناب اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں، وا اور لئن اگر، ازق ذائقہ، نا ہم، ہو انسان، نعما برکت نعمت فضل، بعد درا بڑی مصیبتوں کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی ہوں، لیقولن تو وہ ضرور یوں کہے گا، ذہب السیئات عنی، اب تو ٹینشن ختم ہو گئی. انہو، کیا میں سمجھا نہیں پا رہا، بات نہیں سمجھ آ رہی، ذرا آپ آرام سے پڑھیں کیا لکھا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا جناب. اور اگر ہم اسے، ہم کون ہے؟ اللہ، بولے ہم کون ہے؟ اسے کون ہے؟ انسان. نعمت، اسے کون ہے؟ اچھا نعمت کا مزہ دیں، سواد دئیے اسی کسے کمی نو چوری بنا دئیے، اس مصیبت کے بعد، کسے مزدور نو فیکٹری دے دئیے، اس مصیبت کسے کے، مجھاں چون والے نو 100 مجھ دے دئیے. اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو، ٹھیک ہے، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور نو ہوئیں. ٹینشن، اب میں مزے میں ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں بڑا ایزی ہوں. اچھا پھر انہو لفارح فخور، بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا ہے. تکبر کرے گا، آکڑ میں آ جائے گا، اس کی گردن میں سریا آ جائے گا، اپنی اوقات کو بھول جائے گا. مولانا مجاہد صاحب میری طرف دیکھیں، تکبر کرے گا، آکڑ میں آ جائے گا، اوقات بھول جائے گا. الا الذین صبروا، لیکن صبر وہ کرتا ہے. صبر کی تعریف یہ ہے، صبر کا معنی یہ ہے، خدا جسے جتنی شان اور مقام دے، اس کی تون میں پھر بھی سریا نہ آئے، وہ بالکل جھکتا چلا جائے. اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہو گیا ہے، یہ اللہ والا ہو گیا ہے، یہ اللہ والا ہو گیا ہے. جتنی شان ہے اتنا جھکتا ہے، اللہ والا ہو گیا ہے. بلے شاہ نے اللہ والوں کا ترجمہ یوں کیا، کہنے لگے مکے گیوں گل مک دی نائیں، پاویں 100 جمعے پڑھائیے. گیا گیوں گل مک دی نائیں، پاویں 100 پانڈ پڑھائیے. گنگا گیوں گل مک دی نائیں، پاویں 100 گوتے کھائیے. بلے شاہ گل ادوں مک دی جدوں مینوں دلوں مکھائیے. بلے شاہ نے پھر کہا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب کچھ بھی بیان نہیں ہوا، کوشش کی کہ بات کریں لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. 38 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے. اللہ والوں میں نہیں ہوتی،
ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਸੌ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਰਕ ਅਯਾਂ ਜੇ ਮੈਂ होवा। ये है अल्लाह वाले। पाक पतन में बाबा फरीद बोल पड़े, मन्नियम वल्लाह यारा मन्नियम, अल्लाह की कसम मैं नहीं होए, ओए मैं नहीं होए, ओए मैं नहीं होए। जहाँ मैं है वहाँ अल्लाह वाले नहीं है, और जहाँ मैं में मैं ना रहे वहाँ अल्लाह वाला हो जाता है। इत्थे ना साडे लाहौर ना शालमी मार्केट है। शालमी मार्केट दे अंदर ना एक दरबार है, बिल्कुल तुसी वेखे इस पासे दरबार है ना। वो एक बाबे होरी सन ते घाह वेचदे सन, बस आखिरी बात है। चौक लिया के घाह बह के वेचदे सन। बादशाह दा गुजर होया, उन्हें वेख्या जवान बैठा है घाह दियां 3 पलियां ला के। बादशाह इशारा किया, घाह दा की रेट है? उस आख्या बहुत महंगा है। बादशाह थले उतर के अगले हथ ला कहता है कीमत डबल हो गई है। हाथ च फड़ के कहता अच्छा एदा की रेट है? उस आख्या तेरा तख्त वेच छड़िए ना, इनू हुण लै कोई नहीं सकता। उस आख्या ये ज़ाफरान है। उस हाथ चो फड़ के आख्या छड़ बादशाह है तो घाह है, पर जिन्होंने साईं थलियां ते चुक लैन उहदे वर्गा कौन हुंदा है? वो बादशाह की शक्ल वेख के कहने लगे तू घाह वेचन दे काबिल ते नहीं, अज तो बाद तू मेरा मशीरे खास है। तख्त मिल गया, ताज मिल गया, शाही मिल गई, जनाब लहरां बहरां हो गई। हुण नाल दे नूं अग लगे कि कल दा घाह खोतरन वाला ते अज जनाब वजीर बन के बैठा है। ऐब लभो इहदा कोई ऐब लभ गया कि अद्धी रात नूं जंगल विच किधरे चुगी है ते उत्थे जाके बह रहिंदा है। उन्हां कहा बादशाह एक पैसे नपदा पिया, जदों इहदे पैसे पूरे हो गए ने तेरी शाही ते कब्जा कर जाना है। वो बादशाह जनाब दबे पाओ उन्हां दे पिछे पिछे अज सारे वजीरां दे नाल उहदी चुगी च पहुंचिया। अगे एक बॉक्स पिया सी, अंदर वड़दे उन्हें कहा इहदे विच पैसे नपे ने। उन्हें आख्या अयाद इहनूं खोलना, इहदे च की आ? वो संज वेख के आख्या महमूद साहब दे सामने ना खुला, हर एक दी कोई इज्जत हुंदी है। उस आख्या ना खोल, बचदी नहीं शरीकां दे विच अगर ना खोलें। उस आख्या फिर यार राजी होना चाहिए, झुग्गी दा कख रवे या ना रवे, लै जे ये गल है तो मैं खोल देना। वो जो खोलिया ना उहदे चों एक रंबा निकलिया, एक दातरी निकली, 3 पलियां निकलियां, एक पाटा जिहा मुसला निकल आया। उस आख्या अयाज ये की है? वो अयाज दा दरबार है लाहौर उत्थे। अयाज ये की है? उस आख्या कुछ नहीं शहनशाह, सारा दिन तख्त ते बैठना ना, ताजू सिर ते रखना, शाही खाने खाना, प्रोटोकॉल वेना, मुलाजमा च रह के मखलूक दे फैसले करना, मजे च रहना। अद्धी रात नूं जंगल च इस चुगी च बह के वेंदा रहना, गया ते इत्थों ही सा ना, गया ते इत्थों ही सा ना। ते जदों रात टलन लगदी ना ते पाटा मुसल्ला कढ़ के ना 2 नफल पढ़ना शुकराने दे, ते पढ़न तो बाद सामने रंबा दातरी ते पलियां रख के ते रो के आना मेरी औकात ते आई सी ना, वो ते तेरा करम। बोले नहीं जिन्हों समझ आई है गल दी, ओ मेरी औकात ते आई सी ना, वो ते तेरा करम है ना। और मेरी अल्लाह आंदा जिन्हों इन्नी शान दिया वो फिर भी औकात याद रखे ना। मैं फरिश्तियां नूं आना फड़ लो अल्लाह वाला आया जे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।